نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذو الحجہ کا پہلا عشرہ یعنی اس کے ابتدائی 10 دن سال کے سارے دنوں میں سب سے زیادہ برکت والے دن ہیں۔ ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ ان میں نیکیاں کمانے کے بہت زیادہ مواقع ہیں۔ ان کی فضیلت کے بھی بہت سے دلائل ہیں۔ ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان دنوں کی قسم کھائی، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلنے لگے، کیا ان میں عقل مند کے واسطے کافی قسم ہے؟ 10 راتوں سے اکثر مفسرین کے نزدیک ذو الحجہ کے ابتدائی 10 راتیں مراد ہیں۔ ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی دوسری فضیلت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھاتے ہوئے ان کے ساتھ ساتھ کئی دیگر اہم چیزوں کی بھی قسم کھائی ہے۔ اس عشرہ کے ساتھ فجر کی قسم کھائی گئی، جو ایسا قیمتی وقت ہے جس وقت اندھیرے کے بعد اجالا بکھرتا ہے، سکون کے بعد حرکت واپس آتی ہے، نیند جو چھوٹی موت ہے ختم ہو کر بیداری اور زندگی شروع ہوتی ہے۔ اس وقت دن اور رات کے فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ رات کی آخری تہائی سے بہت قریبی وقت ہے کہ جب کہ رب ذوالجلال آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور فجر کے وقت کی نماز ہی وہ نماز ہے جس سے مومن و منافق کی پہچان ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ جفت اور طاق کی قسم کھائی۔ جفت اور طاق میں ساری مخلوق آ جاتی ہے۔ مخلوق یا تو جفت ہے یا تو طاق، اس سے ہٹ کر نہیں۔ ذو الحجہ کے 10 دنوں میں بھی ایک اہم طاق موجود ہے جو کہ عرفہ کا دن ہے 9 تاریخ، اور ایک اہم جفت موجود ہے جو کہ قربانی کا دن ہے 10 تاریخ۔ اس کے ساتھ میں رات کی قسم کھائی گئی جو دن سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ قرآن پاک میں رات کا ذکر دن سے زیادہ ہے۔ رات ہی میں نفلی نماز اور تہجد کا وقت ہے۔ قرآن پاک میں رات کا ذکر دن سے زیادہ ہے۔ رات ہی نفلی نماز اور تہجد ہے۔ رات ہی رب کے ساتھ تنہائی کا وقت ہے جس میں اخلاص کی اور ریاء و نمود سے سلامتی کی زیادہ امید ہے۔ رات ہی کی ایک گھڑی میں وہ مبارک لمحہ بھی آتا ہے جب رب کریم اپنے بندوں سے قریب ہو کر دنیا کے آسمان پر اتر کر ان کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں، کیا ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں؟ کیا ہے کوئی سوال کرنے والا جسے میں دوں؟ کیا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار جس کو مغفرت عطا کروں؟ حدیث کی روح سے مستحب اعمال میں ذو الحجہ کے دنوں میں کثرت سے نوافل ادا کرنے چاہیے، نمازوں میں مکمل پابندی کرنی چاہیے، کثرت سجود سے قرب الہی حاصل کرنا چاہیے، نفلی روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ اعمال صالحہ میں روزے شامل ہیں۔ اسی طرح یوم عرفہ کا روزہ رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں امید کرتا ہوں کہ یوم عرفہ کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ماہ ذو الحجہ میں اہم عبادات میں قربانی بھی ہے۔ قربانی کا دن مسلمانوں کی عظیم الشان قربانی اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان کی نشاندہی کرتا ہے۔ تمام علماء کے مطابق سال کا افضل ترین دن قربانی کا ہے۔ سنن ابو داؤد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قربانی کا دن افضل ترین دن ہے۔ اس ماہ میں وظائف میں بزرگوں سے ملے ہوئے کچھ خاص عمل ہیں۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی حاجت ہو تو اس تسبیح کو پڑھنے سے انشاءاللہ وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ذو الحجہ کے شروع سے اس کو شروع کریں اور کم سے کم دنوں میں سوالات کریں۔ حسبی اللہ وکفا یا ناصر۔ اگر کوئی ماہ ذو الحجہ میں نیکیوں میں اضافہ کرنا چاہتا ہو یا پھر قرب الہی کا طلبگار ہو تو اسے چاہیے ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ یا پھر صبح شام 100 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔
اب آتے ہیں کچھ نقوش کے بارے میں جو مختلف حاجات میں ببرکت وقت میں لکھ کر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کو لکھنے کا وقت 8 ذوالحجہ سے لے کر 11 ذوالحجہ تک کسی بھی نماز کے بعد لکھ سکتے ہیں۔ بوضو قبلہ رخ ہو کر اگربتی سلگائیں اور زعفران یا کسی سیاہی سے اس نقش کو اسی ترتیب سے لکھیں، لیکن یاد رہے اس نقش کو حج کے دن یا پھر قربانی والے دن لکھنا بہت ہی افضل ہے۔ جب یہ نقش لکھ لیں تو سب سے نیچے اپنا مقصد بھی لکھیں، جیسے رزق کے لیے فلاں بن فلاں کا رزق کشادہ ہو، یا پھر فلاں بنت فلاں کی شادی کی رکاوٹیں دور ہوں۔ اسی طرح مختلف حاجات میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ قرض میاں بیوی کی محبت میں بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، مقدمے میں کامیابی ہو، رزق کی فراوانی ہو، فتح اور نصرت کے لیے، مشکلات سے نجات کے لیے، جادو جنات سے حفاظت کے لیے، نظر بد سے حفاظت کے لیے بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ نقش خصوصاً رزق کے لیے ہے۔ اس کو اسی طرح اہتمام سے بوضو قبلہ رخ اگربتی سلگا کر زعفران سے لکھیں اور اس کے نیچے اپنا مقصد لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں۔